میرا نقطہ یہ ہے کہ جناب کرٹیسزم کرنے والے جنہوں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، اگر کوئی واعظ، اگر کوئی عالم، اگر کوئی مبلغ اپنے بیان میں کوئی واقعہ سنا دے تو کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ واقعہ سناتے ہیں، قرآن حدیث کی بات نہیں کرتے۔ اللہ کے بندوں، قرآن واقعات سے بھرا ہوا ہے، احادیث واقعات سے بھری ہوئی ہیں، اور واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بات ایگزامپل سے جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو آج میں اپنی طرف سے نہیں، بخاری شریف کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ماجرا کچھ یوں تھا، میں اس واقعے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا 3 دوست تھے، وہ سفر پر گئے، اور جب سفر پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں رات ہو گئی، تو انہوں نے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنا شروع کی۔ آج تو بڑا ماڈرن زمانہ ہے، ہم کہیں ٹریول پر جائیں، بائی روڈ جائیں، دنیا میں کہیں بھی ہوں، رات گزارنی ہو تو موٹیل، ہوٹل یا کوئی نہ کوئی ریسٹ ہاؤس مل جاتا ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا تھا نہیں، کیونکہ نبی پاک کو بھی آلموسٹ 1450 سال آپ کے دور کو ہو گئے، اور آقا پچھلے دور کا واقعہ سنا رہے ہیں، اٹ مینس thousands years ago، اتنی پرانی بات ہے۔ تو اس زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں لوگ کہاں رکتے تھے؟ کوئی غار ڈھونڈ لیتے تھے، کوئی کیو ڈھونڈتے تھے، اور وہیں جا کر رات گزار لیتے۔ ایسا ہی کیا، وہ تینوں دوستوں نے ایک غار ڈھونڈا، صفائی کی، اور کہا یہاں رات گزارتے ہیں، صبح پھر ٹریول جو جرنی ہے وہ آگے چلائیں گے۔ اب کیا ہوا، جب وہ رات اس غار میں گئے، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک بڑی سی چٹان وہ گری اور اس نے اس غار کا منہ بند کر دیا۔ اب باہر نکلنے کا راستہ نہیں۔ اور آپ اس زمانے میں سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج کے دور میں اگر کوئی پھنس جائے تو موبائل فون کر سکتا ہے، لوکیشن شیئر کر سکتا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کہ بھائی یہاں پھنسا ہوا ہوں، ذرا ریسکیو کرو۔ اس زمانے میں ایسا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ لائف از کلوز ناؤ، ختم، اب بھوکے پیاسے مرنا ہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہم کون سی جگہ پر ہیں، کون بچانے آئے گا۔ تینوں دوست سوچنے لگے کہ اب ہوگا کیا۔ دین دے ڈیسائیڈڈ کہ یوں کرتے ہیں، مر تو لگتا تو ایسا ہی مر ہی جائیں گے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور باری باری ہم تینوں اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ اسے قبول فرما چکا، اور اللہ اس عمل کی وجہ سے ہمیں اس غار سے نجات دے دے۔ پہلے دوست نے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، ایک بار ایسا ہوا کہ میرے خاندان میں ایک لڑکی تھی، مجھے وہ پسند بھی بہت تھی، اور ایک بار اس لڑکی نے مجھ سے مدد مانگنے آئی، اس کو کسی پرابلم میں وہ تھی، مجھ سے کوئی قرضہ وغیرہ لینے آئی، تو مجھ پر شیطان غالب ہو گیا۔ میں نے کہا پیسے تو دے دوں گا، مگر تمہیں میرے ساتھ برا کام کرنا پڑے گا۔ لڑکی بڑی مجبور تھی، کہنے لگی ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو، میں ضرورت مند ہوں، مجھے میری مدد کر دو۔ وہ شخص کہتا ہے یا اللہ، میرے پاس قابو بھی تھا، کنٹرول بھی تھا، وہ لڑکی راضی بھی ہو گئی تھی، مگر بیچاری نے کہا مجھے کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو۔ اللہ، اس وقت میرے دل میں تیرا خوف آیا، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اے اللہ فقط تیری رضا کی خاطر میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اے میرے مالک، اگر وہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میرے مولا ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ وہ چٹان جو ہے وہ تھوڑی سی آٹومیٹکلی اللہ کی رحمت سے سرک گئی، مگر اتنی نہیں سرکی کہ وہ یہ تینوں دوست جو ہیں یہ باہر نکل سکیں۔ اور یہ میں واقعہ آپ کو حدیث پاک کا اور بخاری شریف کا سنا رہا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے دوست کی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، کہتا ہے یا اللہ عز و جل، میں کام کاج کر کے رات دیر سے آتا تھا، تو میں اپنے والدین کو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکال کے پیش کرتا تھا، اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ اللہ، ایک رات ایسا ہوا کہ میں آیا، رات کو دیر ہو گئی، دودھ نکالا، ماں باپ کے قدموں میں گیا تو میرے والدین سو گئے تھے۔ اے رب کریم، میں سوچ میں پڑ گیا کہ والدین سو گئے تو بچوں کو کیسے پلاؤں؟ ادب تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو پہلے پلانا ہے۔ بچے کہتے رہے بابا جان ہمیں بھی پلائیں، ہم نے کہا نہیں۔ میں ماں باپ کے کنارے کھڑا رہا ساری رات، میں والدین کے بستر کے پاس کھڑا رہا کہ جب ماں باپ کی آنکھ کھلے گی انہیں دودھ پیش کروں گا۔ ایسا ہی ہوا، جب ماں باپ اٹھے تو میں نے ماں باپ کو دودھ پیش کیا، پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ اللہ، وہ جو میں نے خدمت کی تھی اپنے ماں باپ کی، اگر وہ خدمت تیری رضا کے لیے کی تھی تو میرے مولا آج ہم کو اس غار سے نکال دے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، مگر اتنی جگہ نہ بنی کہ وہ تینوں نکل سکیں۔ اب تیسرا دوست، اس نے ہاتھ اٹھائے، کہتا یا اللہ، ایک بار ایک مزدور آیا تھا میرے پاس، اور اس مزدور نے میرے پاس مزدوری کی اور اپنے پیسے لینا بھول گیا۔ وہ تو چلا گیا، میں نے اس کے پیسے سنبھال کے الگ رکھے، بلکہ اپنے کاروبار میں ایک چھوٹا سا شیئر جو ہے، کاروبار کا چھوٹا حصہ اس کے پیسوں سے کرنا شروع کر دیا۔ بہت عرصے کے بعد اس مزدور کی یاد آیا اسے، وہ آیا مجھے کہنے لگا صاحب یاد ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کے پاس آیا تھا، مزدوری کی تھی، تھوڑے پیسے میرے باقی ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے یا اللہ، میں نے اسے کہا کہ یہ جو سارا ریوڑ ہے نا، بکریاں، جانور، یہ سب تیرے ہیں۔ کہتے میرے کہاں سے ہو گئے، میرے تھوڑے پیسے تھے۔ کہ وہی تھوڑے پیسے کاروبار میں لگائے تھے، اتنے بڑھ گئے ہیں، لے جا، سب تیرا ہے۔ وہ بڑا خوشی خوشی وہ جانور لے کر چلا گیا۔ میرے مولا، اگر وہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اے اللہ جب ہمیں بچا لے، اس غار سے نکال دے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ پتھر اور سرک گیا، اور یہ تینوں شخص اس غار سے باہر آ گئے۔ اب اس واقعے سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات تو میں ایک عشق والی اور ایک عقیدے والی بھی کلیئر کر دوں، بہت شیطان ہے نا، مسکنسیپشنز بڑے ڈالتا رہتا ہے دماغ میں۔ ان تینوں لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کیا، ایسا ہی ہے۔
جو انہوں نے خود کوئی نیکی کی تھی اس کا واسطہ، اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اور یہ واقعہ سنا کون رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو. کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں. ٹھیک ہے، اگر یہ کام ٹھیک نہ ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا درست نہ ہوتا، تو میرے آقا بیان نہ فرماتے. اٹ مینز نبی پاک تو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا، اللہ نے اسکیپ کر دیا، اس جگہ سے یہ نکل آئے. تو میرا سوال یہ ہے، ہم گناہ گار، ہم سیاہ کار، سراپا خطا کار، ہم اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کریں، وہ رب قبول فرما لے. تو جو سراپا عبادت گزار غوث اعظم ہوں، عبادت کے شہنشاہ صحابہ کرام ہوں، اور سب کو عبادت سکھانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اگر کوئی امتی نبی پاک کا واسطہ پیش کرے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے، مجھ سے مصیبت ٹال دے، صحابہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اولیاء کا واسطہ پیش کرتا ہوں، تو یہ تو حدیث پاک سے سیکھنے کو مل رہا ہے. تو ایسی کسی بات میں کوئی کنفیوژن دماغ میں نہیں آنی چاہیے. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ 3 عمل کیا تھے؟ یہ تینوں عمل بڑے امپورٹنٹ ہیں اور بڑے ریلیونٹ ہیں ہم سب سے. پہلے نے کیا کیا؟ اکیلا تھا، گناہ کا موقع تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، مگر کس لیے گناہ نہیں کیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ پرہیزگاری ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے. سیکنڈ جو دعا تھی، اس بندے نے کیا کیا تھا؟ ماں باپ کی خدمت کی تھی. کیسی خدمت کی؟ کہ اپنے بچوں سے پہلے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا. ماں باپ کی جو خدمت ہے نا، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اے وہ خوش نصیب بچوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، یقین کرو یو آر سو لکی. رمضان کا مہینہ ہو اور ماں باپ بھی ساتھ ہوں، پھر اور کیا چاہیے؟ ان کی دعائیں بھی ہوں، ان کا دیدار بھی ہو، افطار بھی ان کے ساتھ ہو. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، رمضان میں بہت یاد آتے ہیں. اب تو ماں باپ سے ملنے کے لیے بہت سو کو قبرستان جانا پڑتا ہے. ایسا نہ کرو، یہ ہے تو ان کی خدمت کر لو، ان کی دعائیں لے لو. کتنی بڑی ہستی ہیں. ذرا سوچو، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بچہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے مقبول حج کا ثواب عطا دیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیسا کیا؟ حضور کوئی اگر اپنے ماں باپ کو 100 بار دیکھ لے، ماں باپ تو گھر میں ہے نا، بار بار دیکھ سکتا ہے. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، اگر کوئی 100 بار بھی دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہائے ہائے ہائے، گھر میں ماں باپ. اچھا اب ذرا سمجھداری والی بات سمجھو نا، محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، تو پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ کھانا کھلانے کا اپنے ہاتھ سے ثواب کتنا ہوگا؟ ان کو ہاسپٹل لے جانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ ان کی ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ کبھی والد صاحب کو پکڑ کر اٹھانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اتنی نیکیاں ہیں تمہارے گھر میں. حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے. اٹ مینز ماں باپ کی خدمت کر لی نا، ان کو راضی کر لیا تو پھر جنت ہے. لیکن بہت ساری نیکیاں بھی ہیں اور ماں باپ ناراض ہے نا، تو پھر تمہیں جہنم سے بچانا مشکل ہے، پھر جہنم ٹھکانہ بن جائے گی. پلیز سمجھو بات کو، ماں باپ کو ناراض نہ کرنا، ماں باپ کی دعائیں لیجئے. تیسرا وہ شخص جس نے دعا کی، اور وہ کیا دعا تھی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے امانت جو ہے وہ پراپر واپس لوٹائی، بلکہ اس میں انہانس کر کے اور بڑھا کر لوٹائے. ادھر حال کیا ہے؟ ارے وہ بھول گیا نا، ٹھیک ہے بس ہمارے ہو گئے حساب میں، اس کو یاد ہی نہیں آ رہا. یاد نہیں آ رہا تو پھر تو اپنے ہی ہو گئے نا. استغفر اللہ. اب یاد رکھنا، یہاں دے دو، جس نے یہاں کسی کے دبائے ہیں نا وہاں نہیں دے سکے گا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جو کسی کے 3 پیسے، میں بات کر رہا ہوں 3 روپوں کی نہیں، 3000 روپوں کی نہیں، 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، بروز قیامت اسے 700 با جماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑ جائے گا. 700 با جماعت نمازیں اپنے پاس تو شاید پوری زندگی میں نہیں ہے، وہ بھی 3 پیسے کے بدلے. ادھر تو لاکھوں کروڑوں روپے کھا کے بیٹھے، احساس ہی نہیں ہے. آج نہیں کوئی وصول کر سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل کوئی وصول نہیں کر سکے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہم سمجھتے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات یہ بہت اچھے کام ہیں، مگر بندوں کے حقوق سمجھو. کسی کی امانت آتی ہے اسے لوٹانا ہوگا، ڈھونڈ کے پہنچائیں. آپ سمجھتے یار میرے پاس پیسے وہ لینے نہیں آتا، وہ لینے نہیں آتا، آپ پہنچائیں اسے، ڈھونڈے اسے، اس کے وارثوں کو ڈھونڈیں. ورنہ قیامت کے دن آج کچھ لوگ تو اتنے جری اور جس کو کہیں کہ جرت والے ہو گئے، کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو، نہیں دوں گا. وصول کر سکتے تو کر لو، بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. جب اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا اس وقت پتہ چل جائے گا. کبھی زندگی میں کسی پر ظلم مت کرنا، کسی کی ہائے مت لینا. تو بہرحال یہ تینوں باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، یہ تینوں دعائیں یاد رکھنی ہیں کہ پہلے نے کیا کیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے گناہ چھوڑ دیا. دوسرے نے ماں باپ کا ادب کیا، اور تیسرے نے امانت کو پراپر لوٹایا. یہ 3 وہ اوصاف ہیں، یہ وہ 3 کام ہیں. اگر آپ کی زندگی میں داخل ہو گئے، آپ کے سامنے بھی چٹان آ جائے، آپ کے سامنے بھی طوفان آ جائے، میرا رب وہ چٹان بھی ہٹا دے گا، وہ طوفان بھی ٹال دے گا. اچھا آخری بات،
اس پوری جو گفتگو تھی، یہ پورا واقعہ تھا، اس کا مین سینٹرل آئیڈیا کیا تھا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء سلاح المومن، حدیث پاک ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے. پھنس جاؤ نا، پریشان ہو تو اللہ سے مانگو نا. ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم سب سے مانگتے، ہم رب سے نہیں مانگتے. ہم کتنی بڑی بھی مصیبت میں آ جائے رب کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. حالانکہ رب کی شان دیکھو، قرآن میں رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. اچھا کمال دیکھو، دنیا میں ہم کسی سے ایک بار مانگے نا، یار مدد کر دو، اچھا بھائی لے لو. تھوڑے دنوں بعد یار وہ ختم ہو گئے، تھوڑی اور چاہیے، یار ابھی تو دیے تھے پھر آ گئے، چلو لے لو. تیسری بار اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی. چوتھی بار بندے کا موبائل ہی بلاک، نمبر ہی بلاک. یہ ہے دنیا. 2-4 بار مانگو تو دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں. میرے رب کی شان دیکھو، اللہ فرماتا ہے جو جتنا مانگتا ہے اتنا مجھے پسند آتا ہے. کثرت سے دعا مانگنے والے اس کو رب راضی ہوتا ہے. اس کی شان دیکھو، جو اس سے نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہوتا ہے. پھر بھی ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں جس رحمان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جو ساری دنیا کو عطا فرما رہا ہے. ہم اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. تو دعا میں کنجوسی نہ کریں، ہمیشہ مانگے اور دل سے مانگے، رچ کے مانگے. وہ کریم ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے. اور دعا ہی ہے جو آپ کی بڑی بڑی مصیبتیں ٹال دے گی.